واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، ڈرو اس دن سے جس دن کوئی نفس کسی نفس کے کوئی کام نہیں آئے گا، ولا يقبل منها شفاعت ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون، اور نہ کسی کی شفاعت قبول کی جائے گی، نہ اس کی وجہ کسی کو بدلہ دیا جائے گا، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ بنی اسرائیل کے بگاڑ کی بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ ان کے آخرت کے عقیدے کے متعلق ان میں خرابی آ گئی تھی۔ ان کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم بڑے بڑے بزرگوں کے ماننے والے ہیں، ہم انبیاء کرام کی اولاد میں سے ہیں، تو ہم کس قدر سزا پا سکتے ہیں۔ یہی ان کی بڑی وجہ تھی جو ان کی تباہی کا سبب بنا۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اور ہماری اس نعمت کو یاد کرو جب ہم نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے جو تمہیں شدید عذاب دیا کرتے تھے۔ یذبحون ابناءکم، جو ذبح کرتے تھے یا قتل کرتے تھے تمہارے لڑکوں کو، ویستحیون نساءکم، جو چھوڑ دیتے تھے تمہاری لڑکیوں کو، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اس حالت میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو ان کی نعمتیں یاد دلوانے کے بعد انہیں یہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے جو تمہیں شدید عذاب دیا کرتے تھے، تمہارے بچوں کو قتل کر دیا کرتے تھے، تمہاری بچیوں کو چھوڑ دیتے تھے تاکہ ان سے خدمت لی جا سکے، اور اس وقت کو بھی یاد کرو اس حالت میں تمہارے رب کی طرف سے تم پر بڑی آزمائش تھی۔